بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم کتاب ریاض الصالحین پڑھیں گے۔ اس کتاب کے آغاز سے پہلے میں آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ شریعت کا علم ضروری ہے کہ اس کے بغیر حقیقی کامیابی نہ دنیا میں مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ وہ سدا بہار حقیقت ہے کہ اس کا فیض اور برکتیں لامحدود ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، علم کے دریا میں غرق ہونے والے انسان کبھی نہیں ڈوبتے۔ علم ایسا پھول ہے جس کی خوشبو ہر طرف محسوس کی جاتی ہے۔ علم ایسی شمع ہے جو جتنی جلتی ہے اتنی ہی زیادہ روشنی دیتی ہے۔ علم انسان کے ذہن کو سب سے زیادہ معطر کرنے والی خوشبو ہے۔ علم ایسا سمندر ہے جس کی نہ تو کوئی طے ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ علم ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر انسان اپنے مستقبل کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ علم سے محبتیں جنم لیتی ہے اور جہالت سے نفرتیں جنم لیتی ہے۔ اور یہ علم شریعت کا اور وحی کا علم ہے اور قرآن مجید کا علم ہے۔ دیکھو، علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم اتنا علم ضرور سیکھ لیں جس سے وہ صحیح طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کے لائق بن جائے، قابل بن جائے۔ ہر انسان کو علم کے میدان میں اترنا چاہیے اور علم کے میدان میں اتر کر میدان میں اتنی آگے تک چلنا چاہیے کہ اسے حلال و حرام میں فرق سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے والا بن جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے والی زندگی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے لمحات گزارے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب ریاض الصالحین کا ضرور مطالعہ کرے، کیونکہ اس کتاب میں دنیا کی زندگی کی مثال بتائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زندگی کس طریقے سے انسان کو گزارنی چاہیے۔ کتاب ریاض الصالحین میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث بیان کی ہے کہ اس کتاب میں ریاضت نفس بھی ہے اور تہذیب اخلاق کا بھی بیان ہے، طہارت قلب کا ذکر بھی ہے اور قلب کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اعضائے انسانی کی سلامتی کا بھی بیان ہے، اور یہ ساری چیزیں واقعات کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ ریاض الصالحین کی حدیث ہیں، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ اذا كانوا بیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم؟ قال
یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیتہم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، چڑھائی کے ارادے سے نکلے گا۔ جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان سب کو کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان میں بعض دکانداری کرنے والے ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے جو مقاتلین میں سے نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا لقب حمیرہ اور ام عبداللہ کنیت تھی۔ غزوہ احد اور غزوہ بنی مستلق میں شرکت فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی احادیث کی تعداد 221 ہیں۔ حدیث مبارکہ میں دین اسلام میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اعمال کا دار و مدار نیت ہے اور آخرت میں بھی جزا و سزا کا مدار نیت ہوگا۔ لشکر کے اندر شامل بہت سے لوگ براہ راست تو جنگجو نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف مقاتلین کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جب لشکر سارا کا سارا زمین میں دھسا دیا جائے گا اور روز قیامت ان کا حساب و کتاب ان کی نیت کے مطابق ہوگا، برا کام بھی برا ہے اور برا کام کرنے والوں کے ساتھ شرکت کرنا، ان کے کام سے راضی ہونا، سکوت اختیار کرنا بھی برا ہے۔ ضروری ہے کہ جس قدر ہمت اور قدرت ہو برائی کا راستہ روکے، یہ نہ ہو سکے تو زبان سے اسے برا کہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھیں۔ اگر کسی قوم کے اکثر افراد معصیت اور ظلم کا راستہ اختیار کر لیں تو جو لوگ اس عام حالت سے کنارہ کش ہو جائیں اور نہ نصیحت کریں اور نہ نفرت کا اظہار کریں تو اس حالت پر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سب اس میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو وہ سب پر نازل ہوتا ہے، پھر انہیں روز قیامت ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ حدیث نمبر 3، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، تو جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت باقی نہیں رہی کیونکہ اب وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اگر کسی جگہ کے لوگ اسلام لے آتے تو وہ انہیں وہاں اذیت دیتے، کافر لوگ انہیں تکلیف پہنچایا کرتے تھے تو انہیں ہجرت کا حکم دے دیا جاتا تھا تاکہ تکالیف سے محفوظ رہیں اور اسلام پر قائم رہیں۔ دوسری صورت ہجرت کی یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ
دوسری صورت ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت تھی کہ مکہ میں مسلمان کمزور اور قلیل تھے اور تعداد میں بھی کم تھے۔ وہاں جو اسلام قبول کرتا اس پر ہجرت فرض ہو جاتی کہ مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے فائدہ حاصل کریں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ ہجرت فرض نہیں رہی، بلکہ حکم ہوا کہ پہلے اپنے وطن میں قیام کریں اور نیت جہاد کے ساتھ رہیں کہ جب حکم جہاد ہو اس کے لیے پھر روانہ ہو جائیں۔